غسل کریں، تیل لگائیں، کیا ہونا چاہیے؟ اچھی نیت ہے۔ ذرا غور کر لیں بھائی کیوں کر رہا ہوں؟ تو جو کام دنیاوی کام ہے، کھانے پینے والے، ان میں یہ ارادہ ہو کہ میں ان کے ذریعے عبادت پہ قوت حاصل کروں انشاءاللہ الکریم۔ اللہ پاک ہمارے بھائی کی شادی خانہ آبادی فرمائے۔ میں نے 10 سے 11:30 کا وقت دیا تھا، تو ابھی مزید جو وقت بچا ہے وہ انشاءاللہ میں پیش کروں گا۔ 11:30 بجے میں انشاءاللہ دعائے خیر کروں گا۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ درود پاک پڑھیے مل کر۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد۔ پھر کے گلی تباہ، پھر کے گلی تباہ، ٹھوکر سب کی کھائے کیوں؟ دل کو جو عقل دے خدا تو تیری گلی سے جائے کیوں؟ دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں؟ صلی علی نبینا صلی علی محمد۔ مدینے سے لوٹنے پر اعلیٰ حضرت نے کلام لکھا تھا، مدینے سے رخصت پر، جدائی پر۔ مدینے کی جدائی یہ ایک عام عاشق پر بھی بڑی بار ہے، بڑی بوجھ ہے، تو عاشقوں کے امام کا کیا حل ہوگا؟ مدینے سے جا رہے ہوں گے کیا کیفیت ہوگی؟ ابھی مجھے سنائی دیا کہ حضرت نے فرمایا مدینے سے کئی لوگ آئے ہیں ماشاءاللہ، پھر جائیں گے اللہ نے چاہا تو اعلیٰ حضرت جب مدینے سے آئے تو آپ نے یہ کلام لکھا، اور کیا خوب بات کہی کہ دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے۔ یہ دل نہیں جانا چاہیے، سر نے تو جانا ہے، سر نے جانا ہے، مجبور ہے، ویزا ہی چند دنوں کا ہوتا ہے، لیکن دل وہیں چھوڑ کر۔ دل کو جو عقل دے خدا تو تیری گلی سے جائے کیوں؟ دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں؟ رخصت قافلہ کا شور غش سے ہمیں اٹھائے کیوں؟ رخصت قافلہ کا شور غش سے ہمیں اٹھائے کیوں؟ سوتے ہیں ان کے سائے میں کوئی ہمیں جگائے کیوں؟ سوتے ہیں ان کے سائے میں کوئی ہمیں جگائے کیوں؟ بار نہ تھے حبیب کو بار نہ تھے حبیب کو پالتے ہی غریب کو
بار نہ تھے حبیب کو پالتے ہی غریب کو روئے جو اب نصیب کو چین کہو گنوائے کیوں روئے جو اب نصیب کو چین کہو گنوائے کیوں چھوڑ کے اس گلی کو بن میں ٹھگوں کے بسو چھوڑ کے اس گلی کو بن میں ٹھگوں کے بسو پھر کہو سر پہ دھر کے ہاتھ لٹ گئی سب کمائی کیوں پھر کہو سر پہ دھر کے ہاتھ لٹ گئی سب کمائی کیوں سنگے ترے حضور سے سنگے ترے حضور سے ہم کو خدا نہ صبر دے سنگے ترے حضور سے ہم کو خدا نہ صبر دے جانا ہے سر تو جا چکے دل کو قرار آئے کیوں جانا ہے سر کو جا چکے دل کو قرار آئے دل کو قرار آئے کیوں جو لمحے تھے سکون کے سب مدینے میں گزارائے دل مضطر وطن میں اب تجھے کیسے قرار آئے کہ جانا ہے سر کو جا چکے پر دل کو قرار آئے کیوں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان آپ سکھا رہے ہیں اس شعر میں کہ مدینے سے کبھی بھی مدینے کے ہجر سے غم مدینہ سے مدینے کی جدائی کے غم سے کبھی بھی صبر نہ مانگنا صبر آ جانا یعنی کسی چیز سے اکتا جانا کسی چیز سے بور ہو جانا اب کیا جانا مدینہ یا کیا یاد کرنا مدینے اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں جب تک سانس میں سانس ہے مدینہ یاد کرتے رہیں مجھ سے 2-3 دن پہلے کسی نے سوال کیا الحمدللہ میں بھی 3 دن پہلے ہی حاضر ہوا ہوں آپ سے تو مجھ سے کسی نے کہا آپ مدینہ حاضر ہوتے رہتے ہیں ماشاءاللہ اللہ کا کرم ہے حضور کا کرم ہے اپنا تو کچھ نہیں آپ مدینے سے بور نہیں ہو جاتے بار بار ایک ہی جگہ آنا بار بار ایک ہی جگہ آنا اور بھی دنیا میں جائیں میں نے اس وقت یہ شعر پڑھا میں نے ان کو جواب میں یہ شعر سنایا کہ سنگ در حضور سے ہم کو خدا نہ صبر دے یہ حضور کا جو ساتھ ہے نا یہ عاشقوں کی عید ہے وہ معراج ہے مدینے پہنچتا ہے نا وہاں ایک سانس مل جائے یہی ہے زیست کا حاصل وہ قسمت کا دھنی ہے جو گیا دم بھر مدینہ تو اللہ تعالیٰ ہمیں مدینے کی زندگی عطا کرے اور مدینے سے واپس آئیں تو مدینہ مدینہ کرتے رہیں مدینے سے بور یہ دعا ایسی دعا ہے جو حضرت عطار کی پوری ہوتی نظر آتی جب دیکھو مدینہ مدینہ زبان پہ جاری
اور ماشاءاللہ مدینے والے کے رنگ میں رنگے ہوئے نظر آتے ہیں. اعلیٰ حضرت یہی بات سکھا رہے ہیں کہ سر نے تو جانا ہے مدینے سے واپس، پر دل بے قرار ہے، دل میں غم مدینہ بھرا رہے. سنگے درے حضور سے ہم کو خدا نہ صبر دے، سنگے درے حضور سے ہم کو خدا نہ صبر دے. جانا ہے سر کو جا چکے پر دل کو قرار آئے کیوں. جانا ہے سر کو جا چکے دل کو قرار آئے. جان ہے عشق مصطفیٰ، جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فضول کرے خدا. جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فضول کرے خدا. جس کو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے کیوں. جس کو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے. ہے تو رضا میرا ستم جرم پہ گر لجائے ہم، کوئی بجائے سوز غم سازے طرب بجائے کیوں. کوئی بجائے سوز غم سازے طرب بجائے کیوں. دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں. آمین. اللہ یہ دعا قبول فرمائے اور ہمارا دل مدینے میں لگا رہے. مدینے میں ہی زندگی کا مزہ ہے. جیسا کہ حضرت نے بھی شعر میں پڑھا نا، ساری زندگی کی بہاریں مدینے میں، کیف سارے کا سارا مدینے میں جو سکون ہے کہیں بھی نہیں. اللہ تعالی ہمیں مدینے کی سچی محبت عطا فرمائے. امیر علیہ سنت لکھتے ہیں نا، جدھر دیکھوں جدھر دیکھوں مدینے کا حرم ہو، جدھر دیکھوں جدھر دیکھوں جدھر دیکھوں مدینے کا حرم ہو، جدھر دیکھوں مدینے کا حرم ہو. پیارے آقا جدھر دیکھوں مدینے کا حرم ہو، کرم ایسا شہنشاہ امم ہو، کرم ایسا کرم ایسا کرم ایسا شہنشاہ امم ہو، جدھر دے سامنے سبز سبز
محمد بھی میرے دل میں بسی ہو، جدھر دیکھو مدینے کا حرم ہو، کرم ایسا شہنشاہ امم ہو، کرم ایسا، کرم ایسا، کرم ایسا، کرم ایسا، کرم ایسا ہے امم ہو، کرم ایسا میرے آقا مدینے میں بلا لو، بلا لو میرے آقا مدینے میں بلا لو، بلا لو میرے آقا مدینے میں بلا لو، بلا لو، بلا لو پھر مجھے عائشہ بغرو بر مدینے میں، میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر مدینے میں، بلا لو ہم غریبوں کو، بلا لو یا رسول اللہ، پے شبیر و شبر فاطمہ حیدر مدینے میں، نہ دولت دے نہ ثروت دے مجھے بس یہ سعادت دے، تیرے قدموں میں مر جاؤں میں رو رو کر مدینے میں، مدینے جانے والو جاؤ جاؤ فی امان اللہ، کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں، میرا غم بھی تو دیکھو میں پڑا ہوں دور طیبہ سے، میرا غم بھی تو دیکھو میں پڑا ہوں دور طیبہ سے، سکون پائے گا بس میرا دل مضطر مدینے میں، میرے آقا مدینے میں بلا لو، بلا لو میرے آقا مدینے میں بلا لو، شاہ بدکار پر اب تو کرم ہو، شاہ بدکار پر اب تو کرم ہو، جدھر دیکھو تمنا ہے جب آئے وقت آخر، تمنا ہے جب آئے وقت آخر، میرا سر ہو تیرا باب کرم ہو، میرا سر ہو تیرا باب کرم ہو، جدھر دیکھو میرا سینہ مدینہ تم بنا دو، بنا دو میرا سینہ مدینہ تم بنا دو، شاہ ذکر مدینہ دم بدم ہو، شاہ ذکر مدینہ 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 مدینہ، چلو مل کے کرتے ہیں ذکر مدینہ، تصور میں چلتے ہیں سوئے مدینہ، پہنچ جائیں گے انشاءاللہ مدینہ 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 ہمارا مدینہ، ہمیں جان و دل
جنت کھلا ہے، نظر میں ہے نقش و نگار مدینہ، وہاں پیارا کعبہ، یہاں سبز گنبد، وہ مکہ بھی میٹھا تو پیارا مدینہ، لگے گل کی جب نازکی دیکھتا ہوں، مجھے یاد آتے ہیں خارے مدینہ، پہاڑوں میں بھی حسن کانٹے بھی دلکش، پہاڑوں میں بھی حسن کانٹے بھی دلکش، خدا نے کیسا سنوارا مدینہ، مدینہ 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 مدینہ، عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ، کہ سب جنتیں ہیں نثارے مدینہ، بلا لیجئے اب تو قدموں میں آقا، بلا لیجئے اب تو قدموں میں آقا، دکھا دیجئے اب تو پیارا مدینہ، مدینہ 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 مدینہ، خدا گر قیامت میں فرمان مانگو، خدا گر قیامت میں فرمان مانگو، لگائیں گے دیوان نعرہ مدینہ، ضیا پیر و مرشد کے صدقے میں آقا، ضیا پیر و مرشد کے صدقے میں آقا، یہ عطار آئے دوبارہ مدینہ، مدینہ 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 مدینہ، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو، رکن شامی سے مٹی وحشت شام غربت، اب مدینے کو چلو صبح دلارا دیکھو، وہاں موتیوں کا جگر خوف سے پانی پایا، یا سیاہ کاروں کا دامن پہ مچلنا دیکھو، مدینہ 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 مدینہ، جب سے قدم پڑے ہیں رسالت مآب کے، جنت بنا ہوا ہے مدینہ حضور کا، نبیوں میں جیسے افضل و اعلیٰ ہے مصطفیٰ، شہروں میں بادشاہ ہے مدینہ حضور کا، مدینہ مدینہ مدینہ، ذرا مل کے سب کہہ لیجئے، یہ مدینہ مدینہ کرنا سیکھ لیجئے، تاکہ محفل کے بعد بھی ہماری زبانوں پہ کیا ہو، مدینہ 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 مدینہ، بس مدینہ مدینہ مدینہ، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، ارے کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، بس میرا مدعا مدینہ ہے، مدعا یعنی مقصد، زندگی کا مقصد مدینہ مل جائے، بس میرا مدعا مدینہ ہے، اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو، جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے، حشر میں گر
خدا کہے مانگو عاشقوں کی صدا مدینہ ہے. مجھ کو دنیا کا غم بھلا کیا ہو میرا مشکل کشا مدینہ ہے. اٹھ کے جاؤ کہاں مدینے سے کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے. نہیں مدینہ 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 بس مدینہ مدینہ. عرش اولا سے اعلیٰ میٹھے نبی کا روضہ ہے. گھر مکہ سے بالا میٹھے نبی کا روضہ. مکے سے اس لیے بھی افضل ہوا مدینہ حصے میں اس کے آیا میٹھے نبی کا روضہ. مدینہ 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 مدینہ. شہر نبی تیری گلیوں کا نقشہ ہی کچھ ایسا ہے. خلد بھی ہے مشتاق زیارت روضہ ہی کچھ ایسا ہے. دل کو سکون دے آنکھ کو ٹھنڈک جلوہ ہی کچھ ایسا ہے. فرش زمین پر عرش بری ہو لگتا ہی کچھ ایسا ہے. مدینہ 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 مدینہ. میرا سینہ مدینہ تم بنا دو شہاتار پر اب تو کرم ہو جدھر دیکھو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مجھے کچھ فرمائش کی گئی ایک دو کلام کی میں دو شعر پیش کرتا ہوں تاکہ اس کے بعد پھر انشاءاللہ شان صدیق اکبر پر اختتام سہرا انشاءاللہ الکریم. درود پاک اللہم صلی علی محمد و آل محمد صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے. جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے. جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ. یگانہ یعنی منفرد لاجواب جس کے پائے کا کوئی نہ ہو. اب میری نگاہوں میں چچتا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی. جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے. جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ. کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے. کل پل سے ہمیں جس نے خود پار
لگانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان ہے، اس ہاشمی دولہ پر کونین کو میں واروں، اس ہاشمی دولہ پر کونین کو میں واروں، جو حسن و شمائل میں یکتائے زمانہ ہے، جو حسن و شمائل میں یکتائے زمانہ ہے، ہاں ہاں جو حسن و شمائل، شمائل یعنی کردار، سیرت، شمائل یعنی کردار، حضور کردار میں بھی لاجواب اور حسن میں بھی بے مثال۔ کوئی ہوتا ہے خوبصورت ہوتا ہے، بڑا حسین و جمیل چہرہ ہے، لیکن کردار اچھا نہیں ہے، بات کرتا ہے تو پول کھل جاتا ہے۔ دیکھیں آپ خوبصورت ہوتے ہیں، کام اچھے نہیں ہوتے۔ کچھ لوگوں کے کردار اچھے ہیں پر چہرے مناسب ہے، وہ حسن نہیں ہے۔ لیکن پیارے مصطفیٰ کی تو ہر ادا نرالی، حضور حسن میں بھی بے مثال، رنگ میں بھی بے مثال، شمائل میں بھی بے مثال، مصطفیٰ کی ہر ادا نرالی ہے۔ کیوں نہ کہیں اس ہاشمی دولہ پر کونین کو میں واروں، جو حسن و شمائل میں یکتائے زمانہ ہے، جو حسن و شمائل میں یکتائے زمانہ، سر سے پا تک ہر ادا ہے لاجواب، خوب رویوں میں نہیں تیرا جواب، حسن ہے بے مثل صورت لاجواب، میں فدا تم آپ ہو اپنا جواب، جو حسن و شمائل میں یکتائے زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ، آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، یہ نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے، یہ نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے، اور محروم کرم اس کو رکھیے نا سرے محشر، جیسا ہے نصیر آخر سائل تو پرانا ہے، جیسا ہے نصیر آخر
سائل تو پرانا ہے، ایک مہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ماشاءاللہ یہاں پر محفل میں حاضر ہے، اللہ رسول کا ذکر کر رہے ہیں۔ میں آپ سے دو باتیں اس محفل کی مناسبت سے یہ بھی عرض کر دوں۔ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، اور جس طرح یہ ذکر کی محفل سجی ہے، ایسے ہی کاش ہماری پوری زندگی اللہ اور اس کے رسول کے ذکر میں گزرے، چاہے ہم لوگوں میں ہوں یا اکیلے ہوں، گھر میں ہوں یا باہر ہوں، مسجد میں ہوں یا بازار میں ہوں، مسلمان اللہ اللہ کرتا رہے، رسول اللہ کا نام لیتا رہے، درود شریف پڑھتا رہے، اور اس کی ذکر و فکر کی محفل چلتی رہے۔ یہ محفل جو ہے یہ ایک تکلف ہے، یہ بناوٹ ہے، یہ تصنع ہے، اور یہ بہت اچھی بات ہے یہ محفل سجانا، لیکن بات یہ ہے کہ ہونا یہ چاہیے کہ اس طرح کی محافل سے جب ہم جائیں تو ذکر و درود ہماری زندگی کا حصہ بن جائے۔ یہ نہ ہو کہ ہم محفل میں آئے تو مدینہ مدینہ کیا، اور باہر جا کے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے مدینہ کیا ہوتا ہے، مدینہ کی محبت کیا ہے، باہر گالیاں دے رہے ہیں، لوگوں کو ستا رہے ہیں، نمازیں قضا کر رہے ہیں، ماں باپ سے بدتمیزیاں کر رہے ہیں، لوگوں کے حق تلف کر رہے ہیں، تو یہ تو کوئی عشق نہ ہوا، کوئی محبت نہ ہوئی۔ مسلمان کو ایسا ہونا چاہیے کہ اس کا ہر لمحہ اللہ اور اس کے رسول کے ذکر میں گزرے، خاموش بھی ہے تو اس کی خیالوں میں بھی اللہ اور رسول کی یاد ہو۔ یہ ایک آئیڈیل لائف، اس آئیڈیل لائف تک پہنچتے پہنچتے تو دیر ہو سکتا ہے لگ جائے، لیکن اس کی طرف قدم تو بڑھائیں، آگے تو بڑھیں، کم از کم آج یہ نیت کریں کہ انشاءاللہ 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں گے، انشاءاللہ اپنی زبان پر درود شریف جاری رکھیں، اپنی زبان پر ذکر جاری رکھیں، اپنے خیالوں میں مدینے کو بسائیں، گالی دینے سے پرہیز کریں، گندی باتیں زبان پہ نہ لائیں، یہ بہت عام ہو گئی، فحش گفتگو، غلط باتیں، لوگوں کو ستانا، فلمیں چڑھانا، دل آزاریاں کرنا، اور اس طرح کی گفتگو جو مسلمان کو زیب نہیں دیتی، اسے سمجھانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ہر سمجھدار سمجھتا ہے کہ میں کن چیزوں سے منع کر رہا ہوں، جو غلط بات ہے نا سمجھدار آدمی کو خود ہی بتاتی ہے میں غلط ہوں، اس کو کہنا نہیں پڑتا یہ آپ جو کہہ رہے ہیں یہ غلط، اس کا ضمیر کہتا ہے یہ تو غلط بول رہا ہے۔ اور خاص طور پر مذاقن گالیاں دینا، شوقیہ گالیاں، جیسے ہم دوستوں میں بیٹھ کر بعض لوگوں کی سنتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ہم دیتے بھی ہوں ہم میں سے کچھ، تو آج نیت کریں کہ ان سے بچنا ہے۔ یہ مذاق میں گالی بعض اوقات کسی کی دل آزاری نہیں بھی کر رہی ہوتی، سامنے والا ہنستا ہے، لیکن یہ ہماری زبان پہ جو ایک فحش جملہ آیا یہ کہیں ہماری جنت کے لیے تالا نہ بن جائے۔ جنت میں فحش گو نہیں جائے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ کے فرمان کا مضمون ہے فحش گو جنت میں جائے گا، فحش بولنے والے آج کتنے عام ہو گئے کہ بات بات پہ گالی دینا، ماں کی بہن کی عزتوں کا کوئی خیال نہیں کرتے۔ لہٰذا آج اس محفل سے جائیں تو ذکر و درود لے کے جائیں، یہ تحفہ لے کر جائیں، اور دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے جڑے رہیں، تو انشاءاللہ الکریم آپ دیکھیں گے کہ کیسی بہاریں آتی ہیں آپ کی زندگی میں، سنتوں کی کیسی پیروی کا جذبہ آپ کو ملتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں ماشاءاللہ دعوت اسلامی کے ماحول سے جڑ کر ایک بڑی تعداد ہے کہ جس کو نمازوں کا جذبہ مل گیا، سنتوں پر عمل ان کے لیے آسان ہو گیا۔ میں نہیں کہتا دعوت اسلامی میں آ کر سب فرشتے بن جاتے ہیں، یہ تو ممکن نہیں، لیکن نیکی کا ایک ماحول ملتا ہے جس سے نیکی کرنا چاہنے والوں کے لیے نیکی آسان ہو جاتی ہے۔ اب کوئی چاہتا ہی نہیں ہے تو وہ لاکھ ماحول میں آئے وہاں بھی الٹے کام ہی کرے گا، لیکن جس کو نیکی کے راستے پہ چلنے کے لیے آسانی چاہیے اس کے لیے امیر اہل سنت کا دیا ہوا یہ دینی ماحول ہے کہ آپ دعوت اسلامی کے ماحول میں آئیے، اجتماع میں آئیے، آپ کو دعا میں رونا آ جاتا ہے، ذکر میں ایک مزہ آتا ہے، آپ خود کہہ اٹھتے ہیں کہ یار یہاں پر ایک الگ بات، ماحول بنا ہوا ہے،
جب لوگ ہنس رہے ہوں تو آپ بھی ہنسنے لگتے ہیں، جہاں لوگ رو رہے ہوں تو ہمیں بھی دل غمگین ہو جاتا ہے، ماحول کا اثر پڑتا ہے، یہ بات فیکٹ ہے۔ تو ماحول بنائیں گے، ماحول بنا ہوا ہے اس میں آ جائیں گے تو آپ کے لیے بھی تہجد میں اٹھنا آسان ہو جائے گا، نماز کے لیے تیاری آسان ہو جائے گی، آپ کے لیے سنتوں پر عمل آسان ہو جائے گا۔ سنتیں کیا ہیں؟ سنتیں یہ صرف مسواک اور یہ امامہ اور یہ اونچے پائنچے اور یہ صرف سنتیں نہیں ہیں، یاد رکھیے گا۔ جب سنتیں بولا جائے نا تو یہ چند لوگوں کے دماغ میں یہی چیزیں آتی ہیں، امامہ اور یہ مسواک اور چند چیزیں، حالانکہ سنت پورا لائف اسٹائل ہے۔ حلال کمانا بھی سنت ہے، لوگوں سے ہمدردی بھی سنت ہے، غریب پروری بھی سنت ہے، کسی کو کھانا کھلانا بھی سنت ہے، کسی کی مدد کرنا بھی سنت ہے، پڑوسی کا حق ادا کرنا بھی سنت ہے، یہ ساری چیزیں بھی سنت ہے۔ بعض لوگوں کو دیکھا ہوگا ان سنتوں کا بڑا اہتمام، مسواک نہیں چھوٹے گی لیکن وہ صاحب سود بھی کھا رہے ہیں، ایسے بھی ہوں گے، شاید آپ نے دیکھے ہو، مسواک کر رہے ہیں اونچا پائنچے، سود کھاتا ہے، کیسا سنت والا ہے بھائی۔ دعوت اسلامی والے کی بات نہیں کر رہا، میں نے کسی کو نہیں دیکھا لیکن بعض ایسوں کو دیکھا جو مسواک پابندی سے کرتے، اونچے پائنچے ہیں، کچھ زیادہ ہی اونچے ہیں لیکن وہ اندر پتا چلا سود خور ہے۔ اللہ اس کی خیر فرمائے، اس کا عقیدہ بھی صحیح ہو اور عمل بھی صحیح ہو۔ تو یہ چیزیں ہیں، سنت پورا لائف اسٹائل۔ اللہ تعالی ہمیں عقائد و اعمال کی اصلاح کا جذبہ عطا کرے اور امیر اہل سنت کو سلامت رکھے، جن کی برکتوں سے یہ دینی ماحول کی برکتیں اور بہاریں ہیں اور ہمارے عقیدے اور عمل کی اصلاح کا سامان ہے۔ الحمدللہ عاشق اکبر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا یوم آ رہا ہے، ان قریب 22 جمادی الاخری، اسی مہینے کی 6-7 دن بعد اللہ تعالیٰ آپ کے مزار پر کروڑ رحمت نازل فرمائے۔ آپ وہ یار ہیں کہ جو یار غار بھی ہیں اور یار مزار بھی ہیں۔ آپ کی بارگاہ میں 2 شعر پیش کرتے ہیں مل کر انشاءاللہ الکریم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ شہنشاہ سخن مولانا حسن رضا خان آپ کہتے ہیں کہ بیاں ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا، بیاں ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا، بیاں ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا ہے یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا ہے یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا، گدا صدیق اکبر کا خدا سے فضل پاتا ہے، گدا صدیق اکبر کا خدا سے فضل پاتا ہے۔ امت میں سب سے بڑے فضیلت والے کون؟ انبیاء کے بعد سب سے بڑا مرتبہ کس کا؟ حضرت ابوبکر صدیق، اور جو ان کا ہو جاتا ہے وہ بھی فضیلت پاتا۔ یہ سب سے بڑی فضیلت والے، جو ان کا گدا ہے، ان کا غلام ہے، وہ بھی فضل پاتا۔ فضیلت چاہیے ان کے ہو جائے۔ کیا خوب بات کی ہے کہ گدا صدیق اکبر کا خدا سے فضل پاتا ہے، خدا کے فضل سے میں ہوں گدا صدیق اکبر کا، بیاں ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا ہے یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا، علی ہے اس کے دشمن اور وہ دشمن علی کا ہے، علی ہے اس کے دشمن اور وہ دشمن علی کا ہے، کون؟
جو دشمن عقل کا دشمن ہوا صدیق اکبر کا بیان ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا ہے یار غار محبوب خدا اکبر کا ضعیفی میں یہ قوت ہے ضعیفوں کو قوی کر دے ضعیفی بڑھاپے میں جب خلیفہ بنے تو کیسے امت کی کشتی کو سہارا دیا ضعیفی میں یہ قوت ہے ضعیفوں کو قوی کر دے سہارا لے ضعیف و اقویاء صدیق اکبر کا یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا بیان ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا ہوئے فاروق عثمان و علی جب داخل بیعت کتنے بڑے بڑے نام حضرت ابو بکر کے ہاتھ میں ہاتھ دے فاروق عثمان علی جیسی سبحان اللہ ہوئے فاروق عثمان و علی جب داخل بیعت بنا فخر سلاسل سلسلہ صدیق اکبر کا بیان ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا ہے یار غار محبوب خدا اکبر کا لٹایا راہ حق میں گھر کئی بار اس محبت سے لٹایا راہ حق میں گھر کئی بار اس محبت سے کہ لٹ لٹ کر حسن گھر بن گیا صدیق اکبر کا بیان ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا ہے یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا ہر صحابی نبی جنتی جنتی ہر صحابی نبی جنتی جنتی سب صحابیات بھی جنتی جنتی حضرت صدیق بھی جنتی اور عمر فاروق بھی جنتی عثمان غنی جنتی عثمان غنی جنتی فاطمہ اور علی جنتی فاطمہ اور علی جنتی حسن اور حسین بھی جنتی 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 سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک مجھے بتایا گیا ابھی کچھ محفل جاری رہے گی تو میں رخصت لیتا ہوں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں ایک بار پھر اس محفل کو مقبول فرمائے اور حافظ صاحب کی شادی خانہ آبادی ہو ہر رنج و غم سے اور ان کے اہل خانہ محفوظ رہیں صلو علی الحبیب